للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم اے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا اللہ کی ہم اس کی تعریف اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ خربوں دفعہ درود و سلام اور اس کے بعد بندگان خدا میں سے کم ترین بندے کی طرف سے آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے دائیں اور بائیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، تحریک لبیک سے محبت رکھنے والے، اس کی خدمت کرنے والے وہ دوست موجود ہیں، اور میرے سامنے وہ بندے بیٹھے ہیں جن کی آنکھیں عشق مصطفیٰ سے چمک رہی ہیں، اور وہ بندے جنہوں نے اس دور میں حضرت استاد العلماء استاد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دسترخوان سے عشق کے پیمانے پیے، اور عجب یہ لوگ ہیں، کسی دور میں ہم سیفی توجہ کرتے تھے اور ضرب لگاتے تھے ہو تو بندے اڑ کے چھت کے ساتھ لگتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے یہ کیا ہوتا ہے، اور پوچھتے تھے یہ کیا چیز ہے، مختلف باتیں ہوتی تھیں۔ پھر ہم نے دیکھا
کہ بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ پھولوں والے چوک سے دوڑتے 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 ننکانہ پہنچ گئے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ عشق ہے۔ پھر ریلی نکلی اور ریلی پہ میں حاضر ہوا، چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے، ان سے سلام لیا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ پیرو طبیعت نو چھڈو، اب دعا کرو گولی اتھے آ کے لگے ذرا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو اب بھی امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فروقی سرہندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بات بارے ذوق، بات بارے کون فرماتے ہیں؟ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فروقی سرہندی، جن کا بابا جی ذکر کرتے ہوئے بابا جی جھوم اٹھتے تھے، کیونکہ آپ مجددی ہیں، اور بابا جی بڑا آپ کا ذکر بڑا کمال کا کرتے اور بڑی عجب بات فرماتے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ جہانگیر بادشاہ نے آپ کا سر جھکانے کے لیے 70 پہلوان منگوائے اور کہا کہ جب وہ اس دروازے سے داخل ہو تو آپ نے اس کا سر جو ہے وہ زور سے نیچے کر دینا ہے۔ 70 پہلوانوں نے زور لگایا تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک نہ سکا۔ کیا بات! بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جہانگیر بادشاہ نے بڑا دروازہ بنایا، بڑا دروازہ بنا کے اس کے اندر چھوٹی کھڑکی رکھی۔ اس نے کہا چلو اس کو بلاؤ، جب اندر داخل ہوگا سر نیچے کرے گا، میں کہوں گا چلو شاہی اسلام کر دیا۔ وہ بھی نسل فروقی تھے، وہ بھی مجدد الثانی تھے۔ آپ نے پہلا اپنے پاؤں داخل کیے، پھر سر داخل کیا کہ سر جھکے نا۔ پھر اس مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دور میں بولا۔ اب 70 پہلوان نہیں تھے، اب بڑی بڑی ایجنسیوں کی گاڑیاں تھیں اور ان کے پاس بڑے بڑے بم تھے، اور بابا جی تو بابا جی کے مشن کا ایک ایک مجاہد جو تھا اس بموں کے سامنے ڈٹ گیا۔ واللہ جتنے زیادہ بم ان مجاہدوں پہ چلے ہیں اس سے آدھے کشمیر پہ چل جاتے، کشمیر میں فتح ہو جانا تھا۔ ہمارے پاس تصویریں ہیں ان بمبوں کی، ہمارے پاس تصویریں ہیں۔ کسی پہ لکھا تھا میڈ ان فرانس، کسی پہ لکھا تھا میڈ ان جرمن، اور کسی پہ لکھا تھا میڈ ان اسرائیل۔ ہم حیران ہیں کہ ملک پاکستان ہے اور اسرائیل والوں نے بم دے دیے، فرانس والوں نے بم دے دیے، جرمن والوں نے بم دے دیے، کہ جتنا ان کو مار سکتے ہو ان کو مار دو۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، انگریز آج بھی ادھر جا کے اپنے زخم چاٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدرسے دے مولویوں سے نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی تباہ کیا ہے، ہمیں ادھر سے رسوا کیا ہے، تو وہ مدرسوں کے مولوی تھے، وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں۔ ہمارے علاقے میں وہ ایک راجہ احمد خان کھرل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز کے خلاف لڑا تو بڑے بڑے لوگوں نے ان حریت پسندوں کو مارا، ان پہ حملہ کیا،
معذرت کے ساتھ اس میں پیروں کے نام بھی آتے ہیں، انہیں وڈیروں کے نام بھی آتے ہیں، اور پھر انگریز نے انہیں نام کے طور پہ 10-10 روپے دیے جو آج کے کروڑوں میں بنتے ہیں، اور پھر انہیں اعزازی طور پہ تلواریں دی گئیں۔ اور یہ جو مدرسے کے علماء ہیں، جب انگریز بہادر شاہ ظفر کو وہاں سے نکالا اور پھر اس کو چوک کے لاتے تک انگریزوں نے گندی گالیں نکالی، اس کے بعد مسئلہ بگڑ گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اور جو ہمارے حمایتی ہیں ان کو چھوڑو، ان علماء کو پکڑو۔ اس وقت علماء کے منہ کے ساتھ گند کی بوریاں باندھ دی جاتی، ان کو اونٹوں کے اوپر بٹھا کے چھوٹے درخت کے نیچے سے گزارا جاتا، وہ درخت کا ٹین لگتا، ان کی گردنیں علیحدہ ہو جاتی، ان کو بمبوں کے ساتھ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان کے ساری جائیدادیں ضبط کر کے ایک چارٹ ترتیب کیا گیا، اور چارٹ پہ لکھا گیا کہ وڈا کمی سائیے، اس تو چھوٹا کمی نائیے، اس کو چھوٹا کمی ترخانے، اس کو چھوٹا کمی لوہارے، اس دے 30 ٹوپے نے، ان دے 20 ٹوپے نے، ان دے 25 ٹوپے نے، ان دے 10 ٹوپے نے، ان دے 5 ٹوپے نے۔ سب سے نیچے کمی کا نام لکھا گیا، وہ مسجد دا مولوی ہے، آگے لکھا گیا ٹوپا کوئی نہیں، اس کی خدمت کا صلہ کوئی نہیں۔ قربان جاؤں ان لوگوں کی شانوں پہ۔ یہ معاملات جیسے بھی ہوئے، حالات جیسے بھی ہوئے، مسجد سے آواز آتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر جس چیز کو خطرہ تھا، اکثر لوگوں کے مدرسے ہیں، یا کوئی بچے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یا کوئی مدرسہ کی انتظامیہ ہے، یا کوئی بندہ ادھر مسجد کے نمازی ہیں۔ جب مشرف کا دور تھا، ایک ایجنسی آتی دوسری چلی جاتی، وہ آتی تیسری چلی جاتی، چوتھی چلی جاتی، ایک دن میں 5 ایجنسیاں آتی۔ مولوی صاحب نام کیا ہے؟ فلانا جی۔ باپ کا نام کیا ہے؟ فلانا۔ کھاتے کہاں سے ہیں؟ کماتے کہاں سے ہیں؟ مسجد کیسے چلتی ہے؟ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ ان کو ایک ہی تھی کہ یار انہیں جو دوبارہ کوئی خادم سے رضوی نہ جم پکے۔ جب تک سورج چاند چہے گا، جب تک سورج چاند چہے گا، جب تک سورج چاند چہے گا، ستر 70,000 بچیاں جن کو ہندو سکھ اٹھا کے لے گئے۔ جو آج بھی ادھر عورتیں ہیں جنہوں نے سکھوں کی نانیاں پردانیاں بن گئیں، دادیاں پردادیاں بن گئیں، لیکن انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا۔ وہ ادھر دیواروں کے ساتھ کان لگا کے سنتی رہیں کہ کاش صلاح الدین ایوبی آ جائے، کاش کو محمد بن قاسم آ جائے، کاش کہ حسین کا وارث آ جائے۔ وہ بچیاں وہ لٹ گئیں، اور ادھر جو لوگ تھے وہ آ کے عیاشیوں میں لگ گئے، تماش بینیوں میں لگ گئے، جداتیں اور دولتیں سنبھالنے لگ پڑے۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں پہ ایک بڑا نواب مجھے ملا، کہتا ہے جی ملکہ برطانیہ آج بھی ہمارا خیال کرتی ہے، ہمارے خاندان میں فوتگی ہو جائے آج بھی ادھر سے لیٹر آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑے ان کے وفادار تھے۔ دوستو، ذکر حسین میں کروں گا، کرب و بلا کی بات کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ بات اب سنجیدہ لینی چاہیے۔ اب بات سنجیدہ، پچھلے دنوں یہ جو حکومت عمران خان کی ہے، انہوں نے اسمبلی میں ایک بل پاس کیا، بل آیا، پاس ہونا تھا، رولا پڑ گیا۔ کئی بل انہوں نے پاس کر دیے، وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کبھی رولا پڑے گا تو ہم کہیں کہ جناب یہ تو 2021 کا پاس ہوا ہے، آج کی بات تو نہیں ہے۔
یہ تو 2020 کا پاس ہوا ہے، آج کی بات نہیں ہے. کئی انہوں نے بل پاس کیے، انہوں نے ان کو عام اجازت نہیں دی. اس میں یہ بھی بل پاس ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی بل ہے کہ کسی کو کوئی بندہ جس مرضی تک مرضی میں چلا جائے. جنرل مشرف نے روشن خیالی کا نام لیا، اس نے کہا جی روشن خیالی ہے، اب پرانا دور چھوڑ دیں گے، ہم نیا اسلام، نئے بندے پیدا کریں گے. اور روشن خیالی کیا ہے؟ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، جس کا دل چاہے، جس کی بیوی کا دل چاہے جس مرد کے ساتھ چلی جائے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اصل میں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے دل سے عشق رسول نکل جائے. عشق رسول کیسے نکلے گا؟ جب یہ بدکاری کی طرف مبتلا ہو جائے گا، جب یہ بے حیائی کی طرف نکل جائے گا. آج بھی الحمرہ حال کا ایک جو حال ہے وہ ہر وقت بک رہتا ہے. قوم کی بچیاں وہاں پہ جا کے ڈانس کرتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جب قوم کی بچیاں ڈانس کریں گی پھر محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا، سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا. پچھلے سال بھی شاید میں نے یہ بات کی تھی، آج بھی میں عرض کرتا ہوں. جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ادھر آئے تو انہوں نے قلعہ پہ قلعے فتح کیے. راجہ دہر نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کر لیا. اس نے کہا کہ اس کو روکو، اس کو منع کرو، تمہارے ملک میں آگے ایسا کر رہے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ. ہمارے ملک میں آ کے یہ بندہ ہمارے ملک کے قلعے فتح کیے جا رہا ہے. انہوں نے کہا راجہ یہ رک نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا راجہ اس کے دل میں اس کے نبی کا عشق ہے، اس کے دل میں اس کے نبی کا عشق ہے. اس نے کہا پھر عشق کیسے نکلے گا؟ انہوں نے کہا جب یہ عورتوں کی طرف مائل ہو جائے گا، عورتوں کو ڈانس دیکھے گا، عورتوں کی طرف چلا جائے گا، عورتوں سے ملے گا جلے گا، اس کے دل میں پھر نبی کا عشق نہیں رہے گا. جیسے ابھی داس صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساتھ ہی ڈانس شروع ہو جاتا ہے. اگر نبی کا عشق ہوتا تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد رہتی، پھر ڈھول ڈمکے نہ ہوتا. جب استاد خادم صاحب رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بندے پہ چہرے مسکراہٹ آتی، استاد کہتے اٹھ جا، نکل جا سو. نبی دے خاکے چھپ کے تینوں ہسن دی پی ہوئی ہے. آج بڑی عجب بات ہے، وہ بچی کو 84 سال کی قید ہے اور اس نے عمران خان کو خط لکھا کہ تو نے میری ماں سے وعدہ کیا تھا، تو خط جرت نہیں ہے خط لکھنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، غلام ہو تو لڑ رہے ہیں نا. یہاں پہ ہوتے بابا جی فرمایا کرتے تھے پتر ایک وقت آئے گا اتھو تیارا جائے گا، میری بیٹی لے کے آئے گا. اللہ کرے وقت آ جائے، اللہ کرے وقت آئے. اور پھر اس عورت، جس عورت بدبخت نے اٹا والی میں نبی کی شان میں بے ادبی کی، اس نے پنچایت کے سامنے کہا کہ میں نے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے. پولیس کے سامنے کہا میں نے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے. وہ جج جس نے پھانسی لگائی اس نے کہا میں شان میں. انہوں نے پیر خریدے، مولوی خریدے، ان کو بٹھایا، سمجھایا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، کر دو باہر. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے کیا کریں، بولنا کس نے؟ اس نے خادم سے رضوی بولے گا، وہ نہیں بکے گا. انہوں نے کہا پھر اس کو پکڑو پہلے. پھر استادوں کو جیل میں ڈالا گیا اور لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. جب جیل میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا اب اس کو باہر دوڑا دو. بہت بعد بس کو باہر بھیج دیا گیا. تو سلطان جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کے سامنے پھر عورتیں آئیں، عورتوں کو لایا گیا. کہا جی بتائیں
ان کے ہمارے مطالبات ہیں، کیا مطالبات ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے ملک میں حالات ٹھیک نہیں، آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ کسی نے بیٹھے بیٹھے اپنی چوڑی چھڑکائی، کسی نے اپنی پزیب چھنکائی، کسی نے اپنی زلفوں پہ ہاتھ پھیرے۔ وہ مرد قلندر اپنے دل کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھا رہا۔ بیویوں نے کہا کیا ہے محمد بن قاسم، کیا تم مرد نہیں؟ تیرے سینے میں دل نہیں؟ ہمیں تو دیکھنے کے لیے لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، ہندوستان میں، سندھ میں ہمارے حسن کے چرچے ہیں، کیا تم مرد نہیں؟ اس نے کہا میں مرد ہوں تو عرب سے ادھر آ گیا ہوں، میرے سینے میں بہت بڑا دل ہے، لیکن یہ دل میں محمد عربی کو دے چکا ہوں۔ اب یہ دل کسی اور طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ اب دلوں کے قبضے کے لیے ڈانس کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، آج دلوں کے قبضے کے لیے، آج 14 اگست کو جب 70,000 بچیوں کی عزتیں لٹ گئیں، جب وہ ریل کے اندر گردنیں اتار کے پوری ریل پاکستان بھیجی گئی، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، جب دریائے راوی کے کنارہ جو تھا وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، پتہ چلا کہ جناب سکھ آ گئے، اب بزرگوں نے جوانوں کو اکٹھا کیا، ان کے پتر تگڑے رہو، عورتوں کے ہاتھ پکڑائے، بچوں کے ہاتھ میں دیے، کہا جب وہ آ جائیں اور ہماری لڑائی دیکھنا، اگر ہم غالب آ جائے تو واپس آ جانا۔ دریا ہے، بڑا عجب دریا ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو اگر یہی دن تھے، اگست کے دن تھے، بارشیں عام تھیں، دریا اپنی پوری وہ عروج پہ تھا، انہوں نے کہا اب دیکھنا، اگر ہم جیت گئے تو واپس آ جانا، اگر ہندوؤں نے ہمیں قتل کر دیا تو پھر دریا کے اندر نکل جانا، پار لگ گئی نہ لگی تو۔ ایک بندہ کہتا اس وقت تو میں 10-11 سال کا تھا، میری ماں نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا، اور ہم انتظار میں تھے کہ کب سکھ آئیں، لڑائی شروع ہوئی تو ہم واپس جائیں۔ اس دن بڑے بڑے اشتہار چھپا گئے، پنڈی میں ہم گئے، وہاں پہ چوکوں میں لگے ہوئے تھے، بہترین آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا، ملک پاکستان آتش بازیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ادھر میں جو لوگ ہجرت کی تھی ان کو بتایا گیا تھا کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہوگا، اس ملک میں اللہ کا دین ہوگا، وہ ملک جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ لیکن اب اس کا کوئی نام لیتے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اتنا ہی مدینہ صاحب آپ سے محبت ہے، اتنے عاشق رسول ہیں، اگر تم عاشق رسول ہو، تو پھر عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اسٹیجوں پہ عاشقوں کا نام لیا جائے، ایک دن نام لے کے دیکھو، غازی علم شہید کا نعرہ لگا کے دیکھو، پتہ لگ جائے عاشق کون ہے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو غازی علم شہید کا اپنے مجلس میں، اپنے سٹیج پہ ذکر کر کے دیکھو۔ اگر غازی علم شہید کا ذکر ہوگا تو الحمدللہ ان سنیوں کے سٹیجوں سے ہوگا، ان عاشقوں کے سٹیجوں سے ہوگا۔ بڑے بڑے پیر، اب تو بڑے بڑے پیر بھی ادھر وہ چمکتی چیز کو دیکھ گئے ہیں، آپ نے کہ پیر صاحب ذرا غازی علم اجتماع نام تو لو، اگر وہ پیر نام لے لے تو پھر سمجھنا بھی کم ٹھیک ہے، اگر نہ لے لے تو پھر سمجھنا پانڈا ان کھوٹا ہو چکا ہے۔ غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ کون؟ وہ غازی جب ان کی میت لاہور آئی تو پھر بوڑھا سید جن کو قائد اعظم کہتے تھے کہ مائی ڈیئر پیر،
میرا سونا پیر، میرا پیارا پیر، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے، لوگوں نے کہا جی غازی صاحب کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ، تو پیر صاحب نے کہا نہیں، غازی صاحب کے قدموں سے کپڑا ہٹاؤ۔ لوگ سمجھ نہ سکے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پیر صاحب پاؤں دیکھنے ہیں، کیا چیز دیکھنی ہے، ان کے ذہن میں نہ تھا، ان کی سمجھ میں نہ تھا۔ غازی صاحب کے پاؤں ننگے کر دیے گئے۔ وہ بوڑھا سید قریب آیا، اپنی چٹی داڑھی غازی علم شہید رحمۃ اللہ قدموں کے ساتھ لگا اور فرمایا کہ غازی تو نے اپنی جان میرے نبی کی ذات پہ قربان کر دی، میری داڑھی تیرے قدموں پہ قربان ہو۔ آج ہم دوسری جماعتوں والوں کو کہتے ہیں اپنی جماعت لے کے جائیں، ساتھ اپنا پیر لے کے جائیں، غازی صاحب کی قبر پہ بھی داڑھی لگا دیں، ہم مان جائیں گے۔ یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی۔ غازی کا ذکر کون کرے گا؟ جو عاشق رسول ہوگا۔ میں فقیر نے چند ایک باتیں عرض کر دیں۔ ذکر حسین کے متعلق ہم آتے ہیں، امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ استاد خادم ترجی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب امام علی مقام شہید ہونے لگے، سارے رشتہ دار شہید ہو گئے، تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہے کوئی میری مدد کرے، ہے کوئی میری مدد کرے؟ کہتے ہیں کہ سامنے تو سارے یزیدی تھے، امام علی مقام ذکر کس کا کر رہے تھے، کس طرح اعلان کر رہے تھے؟ حسین کا اعلان قیامت تک تھا۔ حسین کا اعلان امام علی مقام کا اعلان قیامت تک تھا کہ قیامت تک جو بھی بندہ دین کی مدد کرے گا وہ حسین کی مدد کرے گا۔ جب بھی کوئی دین کی مدد کسی رنگ میں کرے وہ امام علی مقام کی مدد کرے گا۔ اور آج بڑا جب معاملہ، بعض بندے حسین کا ذکر کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں جن کی گردن اتر گئی اور نیزے پہ چڑھا دی، تلاوت قرآن ختم۔ حسین تو وہ ہیں جن کا سر سجدے میں تھا، کٹ گیا، لیکن سر سجدے سے اٹھا نہیں ہے۔ حسین تو وہ تھے جو نبی کی شریعت کی بات کرتے تھے۔ حسین تو وہ تھے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری کی بات کی۔ آج یزید کے پوائنٹ سن لیں۔ یزید کیا کرتا تھا؟ امرد لڑکے نے چاہتا تھا۔ یزید کیا کرتا تھا؟ عورتیں نے چاہتا تھا۔ یزید کیا کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا۔ یزید کیا کہتا تھا؟ یزید جو ہے وہ باندروں کے تماشے دیکھتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ادھر کشمیری بٹیوں کی عزت لٹ رہی ہے، وہ ککڑوں کو لڑائی دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دربار میں عورتیں ناچ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے دربار میں مرد ناچ رہے ہیں۔ یار نام حسین کا لیں اور کرتوت یزیدیوں، حرام ہے ان لوگوں پہ جنہیں اس دور میں بھی خادم حسین کی بات سمجھ نہیں آئی، انہیں دوبارہ سمجھ آ سکتی نہیں۔ کیا مطلب کہ دوبارہ انہیں سمجھ آ سکتی؟ سیدھی بات ہے، جو نبی کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار ہیں، جو نبی کا غدار ہے ہم اس کے ساتھ رہ سکتے نہیں ہیں۔ اور امام علی مقام وہ امام حسین جنہیں نبی الاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا، امام حسن کو بٹھایا اور دعا کی اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔